نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے اعتکاف کے چند ایک فضائل اور مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت کے در پر ڈیرے ڈالنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس کا مقابلہ 1000 مہینے بھی نہیں کر سکتے، یعنی اسی کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو پانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان آخری عشرے کا مصنون اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد حضرات جو مسجد میں اور عورت گھر کے کسی خاص حصے میں جس کو اس نے منتخب کیا ہوا ہے، ٹھہرنا اور رکنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین یہ بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس پورے عشرے کی کتنی اعتکاف کرنے کی فضیلت ہوگی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہیں گی جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ یہ اس حدیث مبارکہ میں اعتکاف کے 2 فائدے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن، پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا اس نے مریض کی عیادت کی اور جنازے میں شرکت، غرباء کی امداد، علماء کی مجالس میں حاضری دیتا تھا، تو اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو اعتکاف کرنے والا نہیں کر سکتا، لیکن اعتکاف کی برکت سے اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ایک اسی طرح اور روایت کے اندر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو شخص رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرے اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ تو
تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص یہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں جیسا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اعتکاف کے حوالے سے چند ایک مسائل یہ بھی سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کے سنت اعتکاف کا وقت وہ 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پر پہنچ جائے۔ نمبر 2، یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو یہ سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو سب لوگ وہاں پر گناہ گار ہوں گے۔ اور نمبر 3 یہ کہ جس محلے یا مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا کسی دوسرے محلے سے آ کر یہاں پر کسی دوسری مسجد میں بیٹھا ہوا ہو۔ اور آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف، یہ اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض احباب 27ویں رات کو اعتکاف پر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ آخری عشرے کے چند دن کا جو اعتکاف ہے یہ سنت نہیں ہوگا، یہ نفل کے اندر داخل ہے۔ اور پھر اسی طرح عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ اسی طرح کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف پر بٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ مسلمان ہونا۔ جو غیر مسلم ہے اسے اعتکاف، پہلی بات تو یہ کہ وہ ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں ہے، اگر وہ اعتکاف کر بھی رہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اندر دین ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں ہے اس کے دل و دماغ کے اندر۔ نمبر 2، عاقل ہونا، اور جو شخص پاگل ہوگا وہ بھی اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 3، اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 4، مرد کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا۔ اور پھر نمبر 5 یہ ہے کہ مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل وغیرہ ہونے والی حالت سے پاک ہونا، یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو اس کا صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ شخص جو ہے یہ گناہ گار ہوگا۔ پھر اسی طرح روزے سے ہونا، اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا یا اس کا خود روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف مسنون جو ہے وہ بھی اس کا ٹوٹ جائے گا۔ پھر آگے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو معتکف کے لیے وہ مسجد کے اندر جائز ہیں، ان میں یہ ہے کہ کھانا پینا، بشرط یہ ہے کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر افطاری میں وہ کھجوریں کھا رہا ہے تو اس کی گٹھلیاں ادھر ادھر نہ بکھیرے، یا کوئی پھل وغیرہ کھا رہا ہے تو اس کے چھلکے ادھر ادھر نہ پھینکے، بلکہ ایک اپنی جگہ پر رکھے، شاپر میں یا پلیٹ وغیرہ میں ڈال کے رکھے تاکہ پھر اس کو اکٹھے ہی باہر پھینک دیا جائے۔ یا اگر سالن وغیرہ ہے تو وہ بھی کوشش کریں کہ نیچے پہلے دسترخوان لگا کے، دسترخوان بچھا کے پھر کھانا وغیرہ وہاں پر کھایا جائے۔ وہ پھر مسجد میں سو بھی سکتا ہے اور اپنی خاص ضرورت کے لیے مسجد میں بات بھی کر سکتا ہے، اور اپنا یا کسی دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد اگر وہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ کپڑے بھی بدلے جا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، تیل لگانا چاہے تو تیل بھی لگا سکتا ہے، اور اگر کنگھی کرنا کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بالوں میں یا داڑھی میں کنگھی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خاص خیال کرے کہ بال نہ گرے، اگر گرے تو پھر فوراً بالوں کو اٹھا لے۔ پھر بات چیز ایسی ہے کہ جو اعتکاف کے اندر ممنوعات اور مکروہات کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت باتیں کرنا، خواہ وہ باتیں آپس کے اندر کریں، 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، یا موبائل پر لمبی چوڑی کسی کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیں، یہ ممنوع ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیوں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل جو لٹریچر ہوتے ہیں، یا تصویردار اخبارات یا رسالے، اسی طرح اخبارات کی جھوٹی خبریں، یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر لانا، رکھنا، پڑھنا اور ان کو سننا، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ چیزیں منع ہیں۔ پھر اسی طرح ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا کہ پتہ نہیں
جیسے یہ 1 مہینہ رہنے کے لیے مسجد کے اندر آ چکا ہے اور اتنے کپڑے اور اتنے جناب وہ بستر وغیرہ لے کر آ جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جو بیٹھ کر سگریٹ وغیرہ، حقہ پینا یا نسواریں وغیرہ کھانا رکھنا، یہ چیزیں بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے منع ہیں۔ پھر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ طبی حاجت کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر پیشاب پخانہ، اگر اس کو حاجت پڑ جاتی ہے، اس کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہیں ضرورت اپنی پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے، چاہے کچھ دور زیادہ بھی جانا پڑے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ آج کل مساجد کے اندر یہ سارے کے سارے انتظامات موجود ہوتے ہیں، تو مسجد سے باہر جانا نہیں چاہیے۔ یہ چند ایک فضائل اور مسائل کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔